اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم بستری کے بعد کتنی دیر تک جو ہے غسل کرنا ضروری ہے یا کتنی دیر تک غسل واجب ہے، اور اگر غسل میں دیر ہو جائے تو کیا اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو آج اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنے والی ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں جس چیز کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بستری کرنے کے ساتھ ہی آپ غسل کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ناپاک چیز ہے۔ لیکن کچھ سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کا دوبارہ سے ہم بستری کرنے کا رجحان ہے ایک ہی رات میں، جیسے انہوں نے پہلے ہم بستری کی، وضو کیا، دعا پڑھی اور ہم بستری کی، اس کے بعد دوبارہ سے اگر ان کا موڈ ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک دفعہ اور ہم بستری کریں گے تو وہ اس میں تھوڑا وقفہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہے اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اس کے بعد دوبارہ ہم بستری کا ارادہ کریں، وضو کرنے کے بعد جو ہے ہم بستری کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا ارادہ ختم ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان جب بھی کس حالت میں زمین پر پاؤں رکھتا ہے تو زمین اس سے پناہ مانگتی ہے، یعنی کہ وہ کانپتی ہے۔ جتنے آپ زمین پر پاؤں رکھتے جاتے ہیں تو زمین جو ہے توبہ استغفار پڑتی ہے کہ اس کے اوپر سے ایک ناپاک فرد گزر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے غسل بہت ضروری ہے۔ بستری کے بعد جو ہے آپ کو فوری چاہیے کہ ہم غسل کر لیں، کیونکہ یہی بہتری ہے اور اسی میں جو ہے برکت بھی ہے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو بستری کے بعد جو ہے ویسے ہی کچن میں داخل ہو جاتی ہیں اور گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہیں اور آخر میں وہ غسل کرتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے آپ کے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ پاک حالت میں اگر کچن میں جائیں گے تو آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر آپ ناپاک حالت میں کچن میں جاتے ہیں تو شیطان آپ کے ارد گرد رہتا ہے جو کہ آپ کی روزی کو کم کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے فرشتے آپ سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ایک ناپاک جو فرد ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ غلاظت سمجھی جاتی ہے ان چیزوں کو ہاتھ لگانے سے۔ تو کوشش یہ ضروری ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا بستری کا ارادہ ہے تو آپ کا غسل کا پہلے سے ارادہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی سردیوں میں جو ہے ہم فوری غسل نہیں کر پاتے، پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس طرح سے ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں جو ہے گرم پانی کا انتظام کریں، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہم بستری کرنی ہے تو آپ اس کی سہولیات کو میسر کریں، اس کے بعد ہم بستری کا ارادہ کریں، کیونکہ اگر میاں بیوی کا تعلق بہت ضروری ہے تو اسی لحاظ سے جو دین کے احکامات ہیں ان کو نبھانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان بلا وجہ کسی چیز میں یعنی کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے اپنے اقدامات کو بہتر کریں اور اپنے روٹین کو ٹھیک کریں، کیونکہ زندگی ہمیشہ ایک بہترین روٹین سے ہی چلتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں روٹین نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی بھی ناکارہ ہو جاتی ہے آرام سے۔ تو برائے مہربانی کوشش یہی کریں کہ ہم بستری کے فوری بعد جو ہے غسل کو اپنے اوپر واجب کر لیں، اور غسل جو ہے لازمی کریں۔ شوہر کو بھی چاہیے غسل کرے، بیوی کو بھی چاہیے غسل کریں، اور وقت پر نماز پڑھیں تاکہ جو ہے آپ کے گھریلو اختلافات نہ بڑھیں اور آپس میں نہ چاکیاں صرف اسی وجہ سے ہے کہ انسان جو ہے پاک ہونے میں تاخیر کرتا ہے، اور بہت سے ایسے اقدامات ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے جس وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہم بستری کی ہوتی ہے اور غسل وقت پر نہیں کیا ہوتا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ مزید آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل نوٹیفیکیشن کو اور پر سلیکٹ کر دیں تاکہ میں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔